الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، ماہ مقدس تقریباً آدھے تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر عامةً لوگوں کا رواج زکوٰۃ نکالنے کا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنا 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے. اس لیے عامةً لوگ اپنے زکوٰۃ کا حساب، اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب رمضان میں کرتے ہیں. زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے. دا پلرز آف اسلام جو 5 ہے اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر زکوٰۃ کے احکام کو بھی بیان کیا ہے. نماز کے ساتھ ساتھ کئی مقامات کے اوپر اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز قائم کرتے اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. تو خرچ اللہ کے راستے میں جو سب سے پہلا ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ فرض ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا وہ اسلام سے باہر ہے، وہ کافر ہے. ہاں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عرب کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں جو آدمی رسی دیتا تھا، ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج اگر وہ نہیں دے گا میں اس سے قتال کروں.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ وہ کلمہ پڑھتے، کہا کلمہ پڑھتے تو یہ بھی کہتے نماز فرض ہے، زکات بھی فرض ہے. اور زکات کے اندر تو بہت ساری چیزیں دیکھنی، ایک زکات دینے والا، زکات لینے والا، جو زکات دی جا رہی ہے وہ، اور جس چیز کی زکات دے رہے ہیں وہ چیز، اور کسی کے ذریعے زکات دلا رہے ہیں وہ آدمی، وکیل جس کو کہتے ہیں. بہت ہی اہم مسئلہ ہے زکات. ہاں، نہ دینے پر سخت وعیدیں آئی اور دینے پر بڑے فضائل آئے. یہ جو مال اللہ تعالی نے بنایا، روپیہ پیسہ یا ڈالر سونا چاندی، یہ سمجھو یہ دنیا کی کھیتی ہے، دنیا کی کھیتی دنیا میں چلتا ہے. آخرت کی کھیتی یہ اعمال ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دونوں کسی کو دے دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں اور عمل کی بھی توفیق دیتے ہیں. کبھی کبھی، سب جگہ ایسا نہیں ہوتا. حضرت لقمان علیہ السلام جو بڑے حکیم گزرے ہیں، صاحب روح البیان نے ان کا ایک مقولہ ان کے حالات میں لکھا کہ جب یہ مالداروں کے پاس سے گزرتے تھے تو کیا فرماتے؟ یا اہل النعیم لا تنسوا المنعم الاکبر، یا لا تنسوا النعیم الاکبر. اے نعمتوں والو، تم بڑی نعمت کو مت بھولنا. اے نعمتوں والو، تم بڑی نعمت کو مت بھولنا. ایمان ہے یہ سب بڑی نعمت ہے. اور پھر جب غریبوں کے پاس سے گزرتے تو فرماتے ایاکم ان تبنوا مرتین، کہ اے فقیرو، اے غریبو، یاد رکھنا دو دو دفعہ نقصان نہ ہو جائے تمہارا. یعنی دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان. دنیا کے نقصان کے اندر ایسے مت پھنس جانا کہ آخرت بھی برباد ہو جاوے. تو غریبوں سے یہ بتلاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے زکات فرض کی. دیکھو مالدار کو تو عملاً نکالنا ہے، لیکن غریب کو بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زکات فرض ہے. ہاں، چاہے اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکات فرض کی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مالداروں کے مال کے اندر زکات اس لیے فرض کی گئی کہ جس میں غریبوں کی روزی رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق رکھا ہے. لہذا اگر کوئی فقیر بھوکا ہے تو سمجھو کہ مالدار آدمی نے اس کا جو حق ہے وہ روکا ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے اپنی زکات نکالی یا نہیں نکالی. خیر، تو اللہ رب العزت نے زکات فرض کی، لیکن اس میں کتنی حکمتیں ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ بڑی حکمتیں. لیکن آج کے زمانے کے اندر اس کی رعایت نہیں ہو رہی. زکات لینے والا بھی نہیں سمجھ رہا کہ میں کب لے سکتا ہوں اور مجھے کب مانگنا ضروری ہے. میں کب مانگ سکتا ہوں کسی سے کہ بھائی میری مدد کرو. اور دینے والے کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنی ہر چیز کا حساب کر کے نکالے اور خود جا کے دے. یہ نہیں کہ فقیروں کو لائن میں کھڑے کر دے، یہ نہیں کہ ان کے فوٹو لے کہ ہاں اس نے دی اور اس نے لی. یہ سب چیزیں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اور اس کا کوئی ثواب نہیں. ٹھیک ہے، آپ کا فرض ادا ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے کسی کی آبرو ریزی کرنا، اس کو کتابوں میں چھاپ کے دینا کہ دیکھو ہم دے رہے ہیں زکات، ان کو دی اس کو دی. اللہ تعالیٰ نے
زکات جو فرض کی وہ ایک ایسی مقدار کی کہ مالدار کو بوجھ نہیں پڑے گا. دیکھو زکات میں اور ٹیکس میں فرق ہے. زکات میں اور ٹیکس میں فرق. زکات عبادت ہے. زکات اللہ کا حکم ہے. ٹیکس عبادت نہیں ہے. زکات کی ادائیگی میں آپ کے مال کی حفاظت کا وعدہ ہے. گارنٹی ہے کہ آپ کا مال سیکور ہو جائے گا. ٹیکس میں کوئی گارنٹی نہیں. اور زکات ہر سال دینی پڑتی ہے. ٹیکس آپ کی انکم کے جب آئے گا تو نکالیں گے, نہیں آیا ہے مال تو نہیں نکالیں گے. زکات آپ کے پاس پیسہ پڑا ہے, ابھی غسل کرنے ابھی جا رہا, ایک جگہ سے فون آیا کہ مفتی صاحب 45,000 بینک میں پڑا ہے, لا کے اس کی میں نے زکات نکالی. میں نے کہا اس سال بھی نکالنی پڑے گی. لوگ سوچتے ہیں کہ یار نکال لیا کیا. بہت سارے مسائل ہیں جن مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا نہ پوچھنے کی وجہ سے آدمی غلطی کر رہا ہے. سخت وعید ہے میرے بھائی زکات نہ نکالنے کی, اور آپ مستحق نہیں ہے اور لے رہے ہیں, اس کی بھی وعید ہے. ہاں, آدمی کیا سوچتا ہے کہ ارے مفت میں مل رہا ہے, لوگ جو زکات دیتا ہے تو کیا سوچتے ہیں مفت میں مل رہا ہے. ارے مفت میں نہیں مل رہا ہے, تم اپنی عزت بیچ رہے ہو. حدیث میں آیا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضور نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, تو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر. میں نہیں کہتا کہ جو حقدار ہے وہ نہ لے, لیکن وہ احکام سمجھے کہ میں کب لے سکتا ہوں اور کب مجھے نہ کہہ دینا چاہے کہ اب مجھے ضرورت ہے. زندگی میں بہت کم سننے میں آیا کہ میں حقدار نہیں رہا. ایسا بہت کم سننے میں آیا کہ میں حقدار نہیں. تو سب سے پہلے زکات ادا کرنے والوں کے لیے کہ بھئی اپنی جو زکات فرض ہوتی ہے وہ 4 مال میں ہوتی ہے. اس کو فائنل طریقے سے آپ لوگ سمجھ لیں کہ بہت سی دفعہ بار بار سوال آتا رہتا ہے, اس کو دماغ میں بٹھاؤ. کتنی قسم کے مال ہیں جس پر زکات فرض ہے؟ 4 قسم کے مال. ایک کیش ہے جس کے اندر ڈالر, روپیہ, پیسہ, سونا, چاندی سب آتے ہیں. ایک. نمبر 2 زمین کی پیداوار جس کو عشر کہتے ہیں, 10واں حصہ. آپ کے جو کھیت میں بویا ہے, اگر یہ بوائی آسمان کے پانی سے ہوئی ہے تو آپ کو اس میں 10واں حصہ دینا پڑے گا, یعنی 1/10, 100 میں سے 10. اور اگر آپ نے کنویں کے پانی سے سینچا ہے تو آپ کو 20واں حصہ دینا پڑے گا. 10واں زیادہ ہے کہ 20واں؟ 10واں زیادہ ہے. 100 میں سے 10واں 10 ہوتا ہے اور 100 میں سے 20واں 5 ہوتا ہے. میں سبق پڑھاتے بچوں کو پوچھتا ہوں تو یہی جواب ہے کہ 20واں زیادہ ہے. تو اگر دیکھو شریعت نے کتنا خیال کیا, جب آپ نے پانی پلایا ہوگا آپ کو خرچہ ہوا ہوگا تو شریعت نے کاٹ دیا کہ نہیں آپ کو 10واں نہیں دینا ہے, آپ کو 20واں حصہ دینا ہے. تو یہ دوسری چیز ہوئی. تیسری چیز ہے مال تجارت. آپ نے اگر ایک پلاٹ لیا ہے, ایک ہی پلاٹ لیا, لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس پہ بلڈنگ بنا کے بیچوں گا یا میں اس کو اچھا دام آ گیا میں بیچوں گا, بس یہ آپ کا مال تجارت ہے. اس میں آپ کو زکات دینی پڑے گی 2.5% مال تجارت. اور اگر آپ نے ایک بہت بڑی زمین رکھی اس لیے کہ میں ایسے ہی رکھوں گا, کھیتی ویتی کروں گا, تو یہ مال تجارت ہے. آپ کے پاس 5 گاڑیاں گھر کے اندر پڑی ہوئی, آپ کی ہے, بیوی کی ہے, بیٹے کی ہے, سب کی. ایک کو بھی بیچنے کی نیت سے نہیں رکھا, اس پر کوئی زکات نہیں.
لیکن آپ نے ایک گاڑی ہے آپ کے پاس، اور جب خریدی تھی اس وقت نیت تھی کہ اس کو اچھے دام میں مجھے بیچنا ہے، یہ مال تجارت ہوگا، اس کی آپ کو زکات نکالنا۔ تیسری چیز ہے زمین کی پیداوار، یہ تیسری مال تجارت۔ اور چوتھی چیز ہے جانور، بیل جو پالتے ہیں، اور اس میں تجارت کی نیت نہیں کی، آپ لائے تاکہ اس سے جتنے بچے ہوتے رہیں گے میرے یہاں پیداوار بڑھتی رہے گی، اس کا ایک مستقل حساب ہے کہ کتنی بکری پہ ایک بکری ہوگی، کتنی گایوں پہ ایک گائے ہوگی، مستقل حساب۔ اب چونکہ آپ کے پاس اتنا ہے نہیں، اس سے حاجی جبار تھے تو وہ پوچھتے تھے، ان کے پاس اتنے بیل ہوتے تھے وہ مسئلہ پوچھنے آتے تھے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ کیش کی زکات کیسے نکالیں۔ آپ ہر سال پہلی رمضان کو زکات کا حساب کرتے ہیں تو آپ کے پاس بینک میں بیلنس، گھر کے اندر کیش کتنا پڑا ہے، لوگوں سے آپ کو کتنا لینا ہے، وہ سب جمع کیجیے۔ بینک کو دینا ہے وہ مت شمار کرنا، لوگوں کو کیا دینا ہے، آپ کے ذمہ کتنا قرضہ ہے اس کو مائنس کرتے جائیے۔ اگر تاجر ہے اس کو سپلائر کو دینا ہے وہ بھی مائنس کریں گے۔ خیر تو کیش کا تو حساب ابھی یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جتنا ہے اور جو لینے کا ہے سب کو ملا کے جو دینے کا ہے پرسنلی، ہاں اس کو مائنس کیجیے اور جو باقی رہے اس کو نکال، اس میں سے 2.5% نکالیں۔ آپ پہلی رمضان کو حساب کرتے ہیں اور شعبان کی 28ویں یا 29ویں تاریخ کو آپ کے پاس ایک لمبی رقم آ گئی، کسی نے ہدیہ کر دیا، آپ کو اس کی زکات نکالنی پڑے گی۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے تو سال نہیں گزرا ہے، آپ صاحب نصاب ہو گئے، اس پر سال گزر گیا، یہ اس کے ساتھ ایڈ کیا جائے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ یہ تو کل ہی آیا، اس پہ تو سال گزرا نہیں، تو اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جو جب کہ آپ صاحب نصاب بنے، تقریباً 1100 سب ہے، اتنے کہ اگر آپ مالک ہو گئے سمجھو کہ آپ شریعت کی نظر میں مالدار ہیں، تو آپ کو جب اتنے مال کے مالک ہو گئے آپ زکات نہیں لے سکتے۔ ایک سال جب پورا ہو جائے گا اور سال پورا ہوتے وقت آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی رقم یا اس سے زیادہ ہے، پورے کے اندر سے آپ کو 2.5% نکالنا پڑے گا۔ یہ ہے زکات کیش کا، اور ہر سال آپ کو نکالنا ہے، بیلنس کتنا رہے گا نکالنا۔ آپ یہ نہ سوچیں، دیکھو شریعت نے یہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ جو زکات آپ نکالتے ہیں وہ کمنگ ایئر کی نہیں ہے، یہ لاسٹ ایئر کی۔ آپ پورا سال آرام سے گزر گئے اور آپ کا اللہ تعالیٰ نے کوئی خرچہ نہیں ہونے دیا، آپ کا بچا ہوا ہے، آپ نکال لیجئے تاکہ آپ کا پیسہ پاک ہو جائے، پیسہ آپ کا پاک ہو جائے گا، ورنہ اندر ہی رہے گا تو آپ ہی میل کھاتے رہیں گے۔ کیونکہ زکات کیا ہے؟ مال کا میل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کیا ہے، وہ حق کا میل ہے، یہ تو غلط ہے، لیکن زکات مال کا میل ہے وہ صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے لیے زکات لینے کو حرام کرا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ گھر میں کبھی کبھی کوئی کھجور پڑی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو لے کے منہ میں ڈال دوں، لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں صدقے کی نہ ہو۔ حسنین میں سے کوئی ایک لڑکا بچہ ایسے جا رہا تو کوئی کھجور دیکھ لی اور منہ میں لے لی، حضور نے نکال لیا کہ نکال، یہ صدقہ ہمارے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کا میل ہے زکات جو نکالی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اتنا سمجھدار ہو، دیکھو مجبوری، آج زکات جو دیتا ہے اس میں کچھ لوگ تو بیچارے مجبور ہوتے ہیں کیونکہ حالات ایسے ہیں تو محنت کرتے ہیں لیکن وہ ایفورڈ نہیں کر پاتے، تو میں تو کہتا ہوں انہیں کو پہلے دو کہ کر تو رہا ہے، محنت تو کر رہا ہے، خود کوشش تو کر رہا ہے اپنا گھر چلانے کے لیے، لیکن بچے زیادہ ہیں یا اس کے حالات ایسے آ گئے تو ایسوں کو دینا چاہیے۔ لیکن جو ایک طریقہ لے کے بیٹھے ہیں کہ ہر سال اسی پہ چلنا ہے، یہ تو غلط ہے۔ ہاں بیوہ عورتیں ہو تو دوسرا مسئلہ ہے کہ جو کما نہیں سکتی ہے۔ تو خیر تو یہ تو بات ہوئی ہماری کیش۔ سونا چاندی جو گہنا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے گہنوں کی کیا قیمت ہے، آپ کے گہنوں کی کیا قیمت، اس سے زکات نکالنا۔
دیکھو میں نہیں کہتا کہ زیادہ مت نکالو، لیکن حساب یہ ہوتا ہے کہ آپ سونار کے پاس جا کے دکھائیں گے کہ یہ میرا گہنا، اس کا وزن کرو، میں آپ بیچنا چاہتا ہوں کہ کتنا پیسہ آئے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم خریدیں گے تو اتنا آئے گا، اس کے زکات نکالیں۔ آپ وہ حساب کرو گے کہ سونا آج اس دام سے مل رہا ہے تو آپ کے سونے کی وہ قیمت نہیں، آپ کے سونے کی وہ قیمت نہیں ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے آپ بی پی کے اندر لکھا ہے کہ اپنی عورتوں سے بتایا کہ تمہارے پاس جتنا سونا ہے تم گہنے مجھے دے دو، سب بیچ دیتے ہیں، حج کر لو، حج کر لو۔ بہت سارے لوگ سونا چاندی کے جو گہنے ہوتے ہیں اس کو بینک میں رکھ دیتے اور زکات نکالتے نہیں، جب کیوں آپ مالک نہیں ہیں اس کے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے اس لیے۔ ارے مالک تو آپ ہے، تو مالک کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے، تو جو مالک ہوگا اس کو نکالنا پڑے گا، مالک ہوگا اس کو نکالنا پڑے گا۔ اب آپ چاہے کسی کے پاس امانت رکھ دو یا کسی کو یوز کرنے کے لیے دے دو، آپ کو زکات چاہیے۔ آپ نے اگر کسی آدمی کو 10,000 یا 15,000 یا کوئی بھی اماؤنٹ ہو، آپ نے قرضہ دیا، قرض دیا، اس قرضے کی زکات کس کو نکالنی پڑے گی؟ آنر کو، جس کے پاس سے لیا ہے قرضہ۔ اب 10 سال تو 10 سال کی نکالنی پڑے گی آپ کو۔ آپ نے کسی کو $50,000 قرضہ دیا تو یہ 50,000 اگر 5 سال کے بعد دیتا ہے تو آپ کو 5 سال کی 50,000 کی نکالنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ جس نے لیا ہے وہ، آپ کہیں گے یار یہ تو بھاری، ہاں آپ کا احسان ہے اس کے اوپر۔ آپ کو حدیث معلوم ہونی چاہیے کہ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ صدقے کے مقابلے میں قرضے کی فضیلت زیادہ ہے۔ کیا عجیب لگ رہا ہے؟ صدقے کے مقابلے میں قرضے کی فضیلت زیادہ ہے، تو عجیب بات۔ صدقے میں تو آدمی ہاتھ دھو ڈالتا ہے کہ دے دیا بس، قرضہ تو کہاں کہ چپل گھسو۔ جب آدمی لینے کے لیے آتا ہے نا قرض، بڑی منت و سماجت کرتا ہے، بھیا ایسا ہے، بھیا ہے، آپ دے دیا تو آپ شیر ہو جا، اب تو آپ چپل کس طرح لینے کے لیے۔ تو یہ ہے صدقے کے مقابلے میں قرضے کی فضیلت۔ تو جس نے قرض دیا اس آدمی کو زکات اپنی نکالنی پڑے گی ان پیسوں۔ اگر وہ کہے کہ میں نکالوں گا، یہ جائز نہیں۔ کلو قرض جر نفعا فہو ربا، یہ حدیث ہے۔ ہر وہ قرضہ جو نفع لے کر آوے وہ سود ہے۔ کیا ہے؟ ہر وہ قرضہ جو نفع لے کر آوے۔ امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک آدمی کے مکان کے اوپر کوئی چیز لگ گئی، آپ اس کو کھریدنا چاہتے تھے لیکن آپ نے نہیں کھریدا، تو اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ اس کو یہ کر دے۔ کیوں؟ کہا کہ اس آدمی کے ذمہ میرا قرضہ ہے، اگر میں اس کو کھریدنے جاؤں گا کچھ ڈیمیج ہو جائے گا، مجھے کچھ کہے گا نہیں قرضے کی وجہ سے۔ یہ ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کھینچ کر لاوے وہ سود ہے۔ تو سونے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اپنے عورتوں کا جو سونا ہوتا ہے گہنا، اس کا وزن کرائے اور سنار سے پوچھے کہ اس کے کیا دام ہے، اس کے بعد آپ اس حساب سے زکات نکالے، اس میں بھی 2.5%۔ اور ایک چیز ہے مال تجارت، تجارت کی کیسے زکات نکالیں گے؟ مال تجارت کی میں نے جیسے آپ کو کہا، آپ نے جس چیز کو خریدا، خریدتے وقت آپ کی نیت تجارت کی ہے، بیچنے کی ہے، وہ مال تجارت بن گیا، چاہے زمین ہو، چاہے پلاٹ ہو، چاہے کوئی گاڑی ہو یا کوئی بھی چیز، یہ مال تجارت ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں پہلے سے تو آپ کو اس کی زکات نکالنی پڑے گی۔ اسی لیے ایک عرب عالم نے یہ لکھا کہ لو اعطیت الزکات لمستحقیہا لما بقی فقیر فی الاسلام، اگر زکات اس کے مستحقین کو صحیح ڈھنگ سے دیا جائے تو اسلام میں کوئی بھی فقیر بچے گا نہیں، کوئی بھی آدمی غریب نہیں رہے گا۔
آج ہم لوگ زکات دیتے ہیں، ہم زکات دیتے ہیں منہ دیکھ کر، زکات دیتے ہیں منہ دیکھ کر کہ ہاں یہ میرا مانتا ہے تو اس کو دو، یہ تھوڑا دماغ اونچا رکھتا ہے کہا اس کو مت۔ زکات دینے کا یہ اصول نہیں ہے۔ زکات کس کو دی جائے قرآن نے اس کو بھی بیان کیا۔ آپ سوچئے، نماز کی رکعتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلائی کہ نماز کی آپ کو فجر کی 4 رکعت پڑھنی ہے 2 2 کر کے، ظہر کی 12 پڑھنے کی، عصر میں 8 پڑھنا ہے، مغرب میں 7 پڑھنا ہے، عشاء میں 17 پڑھنا ہے، یہ نہیں بتایا۔ لیکن زکات کے بارے میں بتایا کہ آپ کو کیسا مال دینا ہے، کیسا بڑھیا مال دینا۔ یہ نہیں کہ جو چیز نہیں رہتی ہے کسی کام کی کر دی جاتی ہے وہ اللہ کے نام کی ہے، جب کوئی بھی کام مدرسے میں دے دو یار، مدرسے میں دے دو، مسجد میں رکھ دو، ارے مسجد میں عمدہ چیز رکھے، بڑھیا چیز، مدرسے میں بڑھیا چیز، یہ قرآن کہہ رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کرو اس عمدہ مال میں سے جو تم نے کمایا ہے، عمدہ بڑھیا، من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے بڑھیا مال نکالو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس مال میں سے نکالو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، زمین کی پیداوار۔ ایک زمانہ تھا کہ کھلیان سے ڈائریکٹ چلا جاتا تھا مال، ایک زمانہ تھا ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہندوستان کے اندر کہ کھلیان جہاں پہ سب مال جمع ہوتا تھا، فقیر کو وہیں بلاتے اور وہیں سے دے دیتے تھے کہ تو لے جا، یہ اب اپنے گھر جا رہے ہیں۔ لیکن آج یہ ہو گیا کہ پہلے سارا مال گھر میں ڈالتے تو برکتیں ختم ہو گئی۔ ایک زمانے میں گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا، ایک زمانے گیہوں کا دانہ ابھی اتنا ہوتا ہے، لیکن ایک زمانے میں اتنا بڑا کھجور کا دانہ تھا، جبکہ برکتیں لوگ زکاتیں صحیح ڈھنگ سے نکالتے۔ اور میرے بھائیوں، جہاں تک لینے والوں کا معاملہ ہے، ان کو چاہیے کہ اپنا معاملہ خدا کے ساتھ رکھیں۔ ہاں اللہ رب العزت دینے والا ہے، مجبوری یا غریبی لایا ہے اللہ تو اس کو ہٹائے گا بھی وہ۔ اس لیے اپنے آپ کو مالداروں کے سامنے پیش کرنا اور ان کو اصرار کرنا کہ یار مجھے دو جی دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے معاف کرے، انڈیا میں بھی ابھی ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمان زکات تو ایک مسلمان کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو زکات دینے سے ادا نہیں ہوگی، یاد رکھ لو اس بات کو۔ ہاں مسلمان ہی کو زکات دینا فرض ہے، آپ دیں گے تو مسلمان کو دیں، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کے اندر آپ دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ لوگ داڑیاں رکھ کر لباس بدل کر آ رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی آ رہے ہیں، برقعے پہن کے آ رہے ہیں، اس لیے بیچتے ہوئے میں آپ کو بتلا دوں کہ زکات نہ دے یہ مانگنے والوں کو، زکات مانگنے والوں کو نہ دے، ان کو $1 $2 دے کر روانہ کر، کیونکہ حدیث میں آیا کہ فقیر کا حق ہے چاہے گھوڑے پہ آوے، حدیث میں کہ فقیر کا حق ہے چاہے وہ گھوڑے پہ مانگنے کے لیے آیا، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے مستحق کے زکات کو زکات ادا کرنا۔ ہاں اگر آپ نے کسی آدمی کو غریب سمجھا اور دے دیا، بعد میں پتا چلا کہ وہ تو مالدار، آپ کی زکات ادا ہو گئی، آپ کی ادا ہو گئی، کیونکہ آپ نے خیال کیا تھا، سوچا تھا۔ تو زکات دینے والے یہ فکر کریں کہ مجھے کتنی دینی ہے، اور ہر مال کا حساب کریں۔ جو پلاٹ لیا تھا اس وقت اس کے دام 50,000 تھے، اور اس کو بیچنے کی نیت سے لیا تھا، آج اس کے 120 ہو گیا، آپ کو 120 کے حساب سے زکات نکالنی پڑے۔ بہت سارے مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب خریدا اس حساب سے تو تمہارا مال بڑھا نہیں۔ اسلام نے زکات فرض کی ہے ایسے مال کے اوپر جو بڑھتا ہے، انکریز ہوتا ہے۔ سونا چاندی
ہمیشہ اس کا دام بڑھتا ہی جاتا ہے، تو اس میں زکات فرض۔ آپ سامان لائے تھے $50 کا، آج اس کو بیچیں گے تو 70 آئے گا، آپ کو 70 کے حساب سے زکات نکالیں، کیونکہ آپ کا مال بڑھا ہے، تو بڑھنے والے مال کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زکات کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سے احتیاط کریں۔ بہت سارے لوگ اپنا حق وصول کرنے کے لیے بھی دے دیتے ہیں۔ ایک آدمی ورکر ہے یا کوئی کارپینٹر ہے، غریب آدمی، اگر وہ آپ کا کام نہیں کرے گا، اس کے ساتھ زکات نہیں دوں گا، تو تم زکات دیتے ہو، کوئی احسان نہیں کرتے۔ یاد رکھ لو، زکات دی جاتی ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے دی جاتی ہے۔ ہاں، زکات اللہ کے لیے دی جاتی ہے، اس لیے دی جائے تو اچھے طریقے سے، اور وہ بھی چھپا کے کسی کو کیا پتا چلے۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے، بلکہ میں نے یہاں تک سنا کہ بعض لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ ان سے مانگو، لکھ سے زکات مانگو۔ ارے بھائی وہ حقدار نہیں ہے، پھر اس کو کیوں انکریج کرتے ہو؟ حقدار ہو، اپنے کو کہے بھائی میری یہ مجبوری ہے، آپ لوگ سمجھیے تو دیں۔ بڑی سخت وعید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کے پاس مانگتا ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لوگوں سے مال مانگتا ہے بڑھانے کے لیے، اس کے پاس ہے آلریڈی چل رہا ہے اس کا، لیکن سوچتا ہے کہ ذرا میرا بھی بیلنس ہو جائے۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ بینکوں میں $50,000 پڑے، $20,000 پڑے، اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں سودا دیں، یہ لوگ ہمیں زکات دیں۔ آپ یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ جہنم کے انگارے لے رہے ہیں، جہنم کے انگارے لے رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں یہ مفت میں مال مل رہا ہے، نہیں، یہ بہت بڑی وعید کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مال کو لیتا ہے حالانکہ وہ مالدار ہے اور اس کو کھانا نہیں چاہتا، صرف مقصد یہ کہ میرا مال بڑھ جائے، یا میں اپنے بیٹوں کے لیے، بیوی کے لیے کچھ کر کے جاؤں، حالانکہ وہ طاقتور ہے، بدن کے اعتبار سے محنت کر سکتا ہے، پھر بھی محنت نہیں کرتا، کما سکتا ہے لیکن کما نہیں سکتا، کماتا نہیں ہے، ایسا آدمی حرام کا لے رہا ہے، وہ حرام کا لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، غیرت کو بیدار کرو۔ بہت افسوس ہوتا ہے، ہماری غیرتیں مر چکی ہیں، غیرتیں مر چکی ہے۔ مسلمان ہو کے ٹاؤن کے اندر آدمی کھڑے کھڑے سگریٹ پی رہا ہے، مسلمان ہو کے پیالیاں مار رہا ہے ٹاؤن کے اندر، شام کو افطار کے اندر آتے لوگ سوتے روزے دار۔ آپ اپنے آپ کو ذرا سمجھائیے کہ ہم کیا، دیکھو کھانا کوئی بری بات نہیں، کوئی انکار نہیں ہے، بیچارے جو دینے والے وہ تو دے ہی رہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں وہ تو سوچیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم غیروں کے سامنے اسلام کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان دیکھو روزہ تو رکھتا نہیں ہوتا، ان میں اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے تھوڑا اپنے آپ کو، غیرت کو بیدار کیجیے۔ ایک غیور مسلمان اس طرح کا نہیں کر سکتا۔ نوجوان ہے، طاقتور ہے، تو محنت کروں گا، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی مانگنے کے لیے کہ گھرے کچھ ہے، کہا ہے لے آؤ، کہا اس کو کون خریدے گا، کہا اتنا، اور زیادہ کوئی دے گا، کہا اتنا اناج لے کے آؤ گھرے اور اس کا کلارا لے، آپ ٹنگاری کہتے ہیں، ٹنگاری لی اور اس میں لکڑی ڈالی کا 1 ہفتے تک مت آنا، لکڑیاں کاٹو دے تو 1 آدھ 2 ہفتے کے پاس آئے تو اچھا خاصا پیسہ جمع ہو گیا، ادھر بولنا کہ یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا انٹرسٹ دکھائیں کہ بھائی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں،
آپ میرے لیے کوئی ایسے اسباب کر دو تو میں محنت کر کے کھاؤں. یہ کیا ہر سال وہی زکات کی بات اور امید لگا کے بیٹھنا. ایک غیور مسلمان یہ نہیں کر سکتا. ہاں، اور جو زکات دینے والے ان سے میں یہی کہوں گا کہ اپنے مال کی پورا حساب ہے. دیکھو آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں، ٹیکسی پہ زکات نہیں. ٹیکسی کی جو انکم ہے آپ کے بینک میں بیلنس ہو رہا ہے، وہ سال کے ختم پر جو ہوگا اس سے آپ کو زکات نکالنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک آدمی کے انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس آدمی کو دفن کرنے کے لیے لے گئے تو ہوتا کیا ہے، جہاں پہ قبر کھودی جا رہی ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا اژدہا اور ایک بڑا سانپ نظر آ رہا ہے. بڑا سانپ نکل رہا ہے. یہاں تک کہ تقریباً 60 مرتبہ قبریں کھولی گئی، 7 ٹائم. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا حال ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ گھر والوں سے پوچھو کہ یہ زکات نہیں دیتا، زکات نہیں دیتا. لوگ کیا کہتے ہیں، بیمار بہت رہتے ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی. تو کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ میں خدا کا کوئی حکم توڑ رہا ہوں؟ میں ایک اور مسئلہ کہہ دیتا ہوں. آپ کے پاس ایک گھر ہے اور رہتی، آپ کے پاس دوسرا گھر بھی ہے جو آپ نے رینٹ پہ دیا ہے، کرایہ پہ دیا ہے. آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، دوسری بھی گاڑی رکھی ہے. ارے دوسری چاہے کبارے کی 4-5 گاڑیاں رکھی ہے، چلو چلتی نہیں ہے. اگر ان گاڑیوں کو بیچ دیا جائے تو آپ کے پاس $1000 کے اوپر آ سکتے ہیں، آپ زکات نہیں لے سکتے. اسلام کسی کو محتاج رکھنا نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے کہ اپنے پاس جو فضول چیزیں ایسی رکھتے بیچ دو اس کو اور اپنا مقام بناؤ. ہاں، اور یہ مطلب پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس سال جن پیسوں کی زکات دی ہے اس کو آپ آئندہ بھی دینا پڑے گا آپ کو، اگر وہ پیسہ بچا کر. یہ نہ سمجھے کہ دے دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا قصور ہے. ان پیسوں کو آپ نے روکے کیوں رکھا؟ آپ انویسٹ کر لیتے، آپ کوئی چیز لے لیتے بیچنے کے لیے تاکہ آپ کا مال بڑھ جاتا. اسلام نے اپنی بڑی حکمت کے ساتھ، اللہ کی قسم میں جب سوچتا ہوں ایک ایک مسئلے کے اوپر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان اس کو بنا نہیں سکتا، اس قانون کو جو اللہ نے بنایا. قرآن مجید میں 8 قسم کے لوگوں کو زکات دینا تھا بتلایا کہ ان میں سے کسی کو دو. ان میں سے بات تو اس زمانے میں نہیں ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے اور کمزور ہوتے تھے نئے اسلام میں، حضور ان کو زکات دیتے تھے تاکہ اسٹیبلش مضبوط ہو جائے. اس کو مؤلفت قلوب کہتے ہیں. تو زکات کا فائدہ زکات نکالنے والے کو ملتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور پاک ہونے کے ساتھ سیکیور ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اسی لیے بعض روایتوں کے اندر میں نے پڑھا کہ کوئی بھی مال اگر برباد ہوا ہے تو برباد ہوا زکات نہ دینے کی وجہ سے. ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحق الزکات. زمین پر یا سمندر میں اگر کوئی مال بھی برباد ہوا ہے تو وہ زکات روکنے کی وجہ سے ہوا. ورنہ بخاری شریف میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے تقریباً 1000 دینار قرضہ لیا. تو اس نے کیا کہا کہ بھائی گواہ کا اللہ، گواہ کو ڈال لا، کہ بھائی وکیل کو ڈال لا. اس نے لے لیا کہ لے جا. وہ گیا اور جو ٹائم مقرر کیا تھا کہ اس ٹائم پہ پہنچانا ہے، اس ٹائم پہ وہ پیسہ لے کر سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے آیا، لیکن کوئی ملا نہیں لانے والا، کوئی ملا نہیں کہ وہ پیسہ وہاں پر لے آؤ، اور کوئی کشتی بھی نہیں ملی. وہ حیران تھا کہ میں یہ پیسہ کیسے بھیجوں، میں یہ سمجھا جاؤں گا کہ چور ہوں، میں نے ٹائم پہ پیسہ نہیں دیا. تو ایک لکڑا لیا، اس لکڑے کے اندر سوراخ کیا، سوراخ کر کے وہ جو 1000 دینار تھے اس کو پیک کر کے اندر رکھ دیا اور اللہ کے حوالے سمندر میں چھوڑ دیا. یہ جو آدمی جس نے دیا تھا قرضہ وہ لکڑی کے چننے کے لیے، لکڑی تلاش کرنے کے لیے وہاں پہنچا، یا یہ سوچا کہ وہ آئے گا تو میں اپنا پیسہ لے لوں گا. سمندر کے کنارے وہ انتظار کر رہا ہے کہ وہ آیا نہیں. ابھی دیکھتا کیا کہ ایک لکڑی آ رہی، اس نے لکڑی نکالی،
اور لکڑی نکالنے کے بعد اپنے گھر لے گئے. اس لکڑی کو پھاڑ رہا ہے تو اس میں سے وہ 1000 دینار یا درہم جو تھے وہ نکلے. اس نے دیکھے کمپلیٹ ہوئی 1000. کچھ دن کے بعد وہ آدمی آیا. کہا بھائی کیا؟ کہا تیرا پیسہ مل گیا. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تم دینے کی نیت سے لوگے تو خدا دلائے گا. یہ قرض. آج بہت سارے مقروض لوگ اس نیت سے قرضہ لیتے ہیں ارے کہاں دینے کا اور کس کے دیے اور تمہارے رہ جائیں گے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ لینے کے وقت ایسی منت سماجت کرتے بھیا بہت بڑی کام ہے یہ ہے وہ ہے اور جب دے دیا جاؤ اب چپل گھستے رہو. یہ بہت خراب بات ہے. اگر نیت ہے آپ کی نہ دینے کی قیامت تک نہیں دے سکتے آپ. اور اگر آپ کی نیت دینے کی ہے تو اللہ رب العزت ادا کروائے گا. دیکھو یہ بخاری شریف میں یہ قصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پہ نقل کیا. آپ کی نیتیں اللہ دیکھتا ہے. اس لیے زکوٰۃ دینے والا یہ سوچے کہ یہ اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے, یہ میرے اوپر فرض ہے, میں کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا. اگر دوں گا تو کسی کا کام بنے گا. ایک وہ آدمی دعا تو ضرور دے گا, جس کا کام بنا ہے وہ تو دعا تو دے گا, ضرور دے گا. اور ایک فرض ادا ہوا. مسلمانوں کی غربت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم لوگ کچھ کام کرنا نہیں چاہتے. آج ہمیں کام نہیں کرنا, بہت کڑا کام ہے. یہ ارے یار کون کرے, کچھ کہے کہ یہ شروع کرتا ہے, یہ تو سبھی کر رہے ہیں. بھائی مچھلی مار رہے ہیں تو مچھلی تو ان کے بھی ہو رہا ہے, سبھی کا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, سب کو دے رہا ہے, لیکن کرنا ہی نہیں. بس بیٹھے رہو, محفلیں جماتے رہو. یہ سستی میرے بھائیوں کب تک رہے گی؟ آدمی جب محنت کر کے کما کے کھاتا ہے اللہ رب العزت اس میں برکتیں دیتا ہے. اس سے جو خون بنتا ہے اس خون کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے جس سے اللہ کی عبادت کی توفیق ہوتی ہے. ہاں آج بس ایسے سوچ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام, بہت سارے لوگ تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر میں کام کروں گا تو دین کا کام نہیں ہوگا. تو دین کا کام ایسا نہیں ہے. ہاں دین کا کام تجارت سے نہیں روکتا آپ کو, دین کا کام آپ کو کوئی مزدوری کرنے سے نہیں روکتا ہے. دین تو کہتا ہے کہ حلال کماؤ, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالو. ہاں تو زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھا جائے. ہاں خوش دلی سے آدمی کا بعض دفعہ ایسا سوچتا ہے کہ یار میرے پاس یہ پراپرٹی جو بیچنے کی ہے وہ تو تقریباً $100,000 کی ہے. جو پلاٹ میں نے لیا تھا اب اس کے 100,000 ہو گئے. اب مجھے زکوٰۃ نکالوں گا 2,500, اتنی ساری زکوٰۃ 2,500 کیسے نکالوں؟ ارے بھائی تیرے پاس اتنا زیادہ ہے کہ 77,500 تیرے پاس ہے اور 2,500 دینا تو تجھے کیا بھاری پڑے گا؟ کیا بھاری پڑے گا؟ جو جا رہا ہے اس کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں اور ہمارے پاس ہے اس کو بڑا نہیں. اور میں نے کہا آپ کو, آپ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ لاسٹ ایئر کی دے رہے ہیں. تو لاسٹ ایئر سے لے کر آج تک آپ تندرست رہے, آپ کے کتنے کام نکلے, آپ نے کھایا پیا, ادھر گئے ادھر گئے, کہیں خرچ کیا, اللہ اس کا کوئی یہ نہیں کہ اس کی زکوٰۃ نکالو. نہیں, آپ نے مکان رینٹ پہ دے رکھا ہے, رینٹ آ رہا ہے, آپ نے سال بھر میں وہ رینٹ خلاص کر دیا, کوئی زکوٰۃ نہیں اس رینٹ کی, ہو گیا. سال کے آخر میں آپ کے پاس کیا ہے وہ دے. تو میرے بھائیو یہ جو مسائل ہیں زکوٰۃ کے بہت اہم مسائل ہیں اور اس کے بارے میں ہم لوگ بہت ہی زیادہ کوتاہی کرتے ہیں. خاص طور پر دینے والوں کی بھی کوتاہی, لینے والوں کی بھی کوتاہی. لینے والوں کو بھی چاہیے کہ پوچھے. بعض الحمدللہ پوچھتے بھی, بعض ایسی بھی مجھے ملے جو کام کرتے ہو گئے تو کہا یار اب سے میں کام کرتا ہوں, اس سے میں نہیں لے سکتا. لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس زکوٰۃ پیسہ ہے, خود ان پر فرض ہے, لیکن باپ دادا لیتے آئے تھے اس لیے ہم لے رہے ہیں. یہ کوئی شریعت کا اصول نہیں ہے کہ باپ دادا لیتے تھے کہ ہم کو لینا پڑے گا. باپ دادا لیتے تھے تو آج ہم لیں گے, لینے کی عادت بنائیں گے. جب تک آپ کا جذبہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ ہمیں کب وہ وقت دکھائے گا کہ ہم بھی زکوٰۃ دیں گے. میں نے یہاں بعض لوگوں کو دیکھا کہ روزہ افطار کرانے کا شوق تھا ایک آدمی. جب اس نے کرایا تو مجھے کہتا ہے میری زندگی میں نے سوچا کہ میں کب افطار کراؤں. آپ یہ بھی سوچئے کہ ہم کب زکوٰۃ نکالیں. اس لیے میں نے اپنے طلباء کو بھی کہا
کہ کبھی بھی یہ نیت مت رکھنا کہ ہم امام میں زکات لیں گے، بالکل نہیں، ورنہ آج کی دنیا میں امام کو یہی سوچا جاتا ہے کہ یہ زکات لینے والا ہے۔ امام کی جو ائمہ کی قوم ہے، اماموں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو غریب ہوتے۔ الحمدللہ ہم نے نیوزی لینڈ میں بھی کھل کے کہا، یہاں بھی ہم کھل کے کہتے ہیں، ہم 25 سال سے اللہ کے فضل سے زکات دونوں کی نکالتے ہیں، یہاں بھی ہمارا تو فرض ہے، ہم نکالتے ہیں۔ اس لیے اپنی زکات مستحق کو تلاش کر کے پہنچائیے تاکہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگے، اور صحیح جگہ پہ جب لگے گا تو انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کے اندر کچھ مالداری آئے گی، کچھ غربت ختم ہوگی، ورنہ پھر آج 50 سال پہلے جو تھا ویسا ہی آج بھی ہو رہا ہے، تو ہم نے کوئی پروگریس نہیں کی، ہم نے کوئی ترقی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زکات کا نظام بنایا ہے وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ غلط ہے۔ یاد رکھ لینا میں کیا کہہ رہا ہوں، اسلام کا نظام زکات بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن مسلمانوں کا خود کا بنایا ہوا جو نظام ہے وہ صحیح نہیں کہ پہلے سے جس کو دیتے تھے بھائی اس کا حصہ نہیں۔ آپ محتاج کو دیکھیے، کوئی بیمار آدمی، آپ اپنی ایڈوانس زکات بھی نکال سکتے ہیں۔ کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور آپ نے زکات نکال لی ہے، ارے یار زکات تو میں نکال لی، تو اس میں کیا ہوا؟ ایڈوانس زکات نکالیے، جو آئندہ سال نکالیے، آج ضرورت ہے، اب آئندہ سال کا انتظار کریں گے اس کے لیے کہ بھائی آئندہ سال دیں گے، ایڈوانس زکات نکال لیجیے۔ حالات کے ساتھ ہم لوگوں کو رہنا پڑے گا، حالات کو دیکھنا پڑے گا، امت کی ضرورتوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ زکات کا جو ایک نظام ہے وہ صحیح ڈھنگ سے سمجھاوے اور عمل کی توفیق دے۔ ایک زمانے میں کیا تھا معلوم آپ کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی زکات وصول کرنے جاتا تھا، سب مالداروں کے پاس، آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں، اتنے نکالو، کتنی گائے اونٹ کتنے ہیں، اتنے نکالو، سب جگہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ چلتا رہا، اور یہ سارا مال آ کے بیت المال میں ہوتا تھا۔ بیت المال میں جب جمع ہوتا، یہیں سے مسجدوں کے اماموں کو طلب دی جاتی، مؤذنوں کو طلب دی جاتی، اس سے آزاد تھے، امام بھی آزاد تھے، مؤذن بھی آزاد تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیسہ بہت زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا، اب حساب رکھنا بھاری پڑ گیا، سب اپنی اپنی زکات نکالو، اپنی اپنی زکات نکالو۔ تو ہم لوگ ذمہ دار ہیں، مالدار ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی